نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں میں ہوں علی وقار قادری، اور ہم آج 7ویں روزے میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا جو طریقہ کار اور منہج ہے آپ لوگوں پر واضح ہے کہ ہم ہر روز قرآن مجید کے ایک پارے کا، اس کے جو بنیادی مضامین ہیں، اس میں جو اللہ کی طرف سے توفیق میسر آئے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور ابتداً چند جو بنیادی اور اساسی مضامین ہیں 5 سے 7 منٹ میں اس کا خلاصہ، اور اس کے بعد میسر وقت میں اس کی تفصیل جہاں تک ممکن ہو سکے بیان کرتے ہیں۔ آج 7واں پارہ ہمارے زیر بحث ہے۔ 7ویں پارے میں بنیادی طور پہ 6 مضامین آئے ہیں۔ 7ویں پارے میں سورہ بقرہ، سورہ مائدہ اور سورہ انعام، ان 2 صورتوں کے کچھ حصے موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کے بقایا حصے میں جو 7ویں پارے میں ہے، سورہ مائدہ کا بقایا حصہ جو 7ویں پارے میں ہے، اس میں جو پہلا موضوع، یعنی کل 6 اساسی موضوعات میں جو پہلا موضوع اس پارے میں بیان ہوا ہے، اور مائدہ کا جو باقی حصہ اس پارے میں ہے سورہ المائدہ کا، اس کا پہلا موضوع جو بیان ہوا ہے وہ حبشہ کے نصارہ کی تعریف ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس بھی طبقے پر، اب دیکھیے یہی نصارہ وہ طبقہ ہے، اس پر قرآن نے بہت تنقید کی، لیکن اب اسی طبقے کے ایک گروہ پر اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف ہے۔ دوسرا جو اساسی موضوع وہ حلال و حرام کے چند احکام ہیں۔ تیسرا جو موضوع قیامت اور تذکرہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 3 اساسی اس کے موضوعات تھے۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف کی جہاں تک بات ہے تو قرآن نے قرآن پاک ہی کی تاثیر کا ذکر کیا، اور اس تاثیر کے ضمن میں حبشہ کے بعض عیسائیوں کا ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کی آیات سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا موضوع حلال و حرام کے چند مسائل سے متعلق تھا، اور اس میں پہلی اس بات پر تنقید کی گئی جو ہر جگہ پہ آیا ہے جہاں پہ حلال و حرام کی بحث ہے کہ تم خود کوئی چیز حلال نہیں کر سکتے اور حرام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے حلال یا حرام نہ کی جائے۔ اس کے بعد بے معنی قسم کی قسموں پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا، نہیں کھانی چاہیے، اور جو اصل قسم ہے جس پر مواخذہ ہوتا ہے جو پورے ہوش مندی کے ساتھ کھائی جائے، اس حوالے سے تعلیمات ہیں کہ صرف اللہ کی اور قرآن کی قسم کھانی چاہیے، علاوہ اس کے کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے بعد قسم کے کفارے کی بات ہے کہ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا غلام آزاد کرنا۔ اس کے بعد اور یہ نہ کر سکنے کی صورت میں پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا، پھر شراب کی حرمت کا، پھر جوئے کی حرمت کا، پھر بت اور فال نکالنا اس کی حرمت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حالت احرام میں تری کا شکار جائز رکھا گیا، اور خشکی پر یعنی زمین پر شکار نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ دریا پر یا حالت احرام میں سمندری کسی جانور کا شکار کرتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ اس کے بعد وصیت کا حکم ہے کہ اگر کوئی تم میں سے محسوس کرے کہ وہ آخری لمحات میں ہے زندگی میں تو وہ وصیت کر دے۔ اس کے بعد کچھ جانوروں کا ذکر ہے جن کو مشرکین نے خود ہی حرام کر رکھا تھا۔ اس کے بعد تیسرا موضوع جو آتا ہے وہ قیامت اور تذکرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ہمارا پیغام حق پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ باری تعالیٰ پہنچا دیا تھا۔ یہ ایک پورا سوال و جواب کا تناظر، اس تناظر میں اللہ رب العزت حضرت یہ جو خطاب کا رخ ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اللہ کے احسانات ہیں وہ گنوائیں گے کہ عیسیٰ کے لیے مائدہ دسترخوان آسمان سے اتارا، اور حضرت عیسیٰ کو ایک معجزانہ ولادت دی، پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ پنگوڑے میں کلام کریں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کہو کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر یہ آپ کے پورے آپ پر جو اللہ کے احسانات ہیں یہ گنوا کر اللہ رب العزت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ یہ بتا کہ کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا یا ان کو کہا تھا کہ تجھ کو اور تیری والدہ کو میرے برابر یعنی خدا مانے اور درجہ معبودیت پر فائز کر دیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ میں نے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے تو وہ کہا جس کے کہنے کا آپ نے حکم دیا، اور میں نے یہ کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو۔ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا، اس کے بعد تم نے مجھے واپس بلا لیا اور میں تیری بارگاہ میں ہوں۔ اے باری تعالیٰ اب تو زبردست حکمت والا ہے، تو طاقت والا اور قدرت والا ہے، اب تیرے ہاتھ میں ہے کہ ان کو اس کیے کا عذاب دے یا معاف کر، یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے۔ اس کے بعد 7ویں پارے میں سورہ انعام کا آغاز ہو جاتا ہے، اور سورہ انعام کے 3 موضوعات یہاں زیر بحث آئے ہیں، اور وہ اساسی اصولی نوعیت کے اور بنیادی نوعیت کے موضوعات ہیں جو کہ پورے قرآن کا موضوع بھی کہا جا سکتا ہے ان کو۔ وہ توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت یا آخرت ہے۔ توحید میں سب سے پہلے توحید کے حوالے سے دلائل دیے گئے، اور جو کفار تھے ان کے بے تکے اعتراضات کا رد کیا گیا کہ آپ پر کاغذ کیوں نہیں اترتے، کاغذ صحیفے کاغذوں کی صورت میں کیوں نہیں اترتے، یہ کلام کی صورت میں یہ کتاب اللہ کیوں اتر رہی ہے، اس طرح کے بے معنی اعتراضات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر کاغذ بھی اتر آتے تو یہ کہتے تو یہ تو سری جادو ہے، اور ساتھ پھر ان کا دوسرا اعتراض بیان کر کے رد کیا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر فرشتے بھی اترتے تو بھائی وہ انسان کی شکل میں اترتے، چونکہ وہ ہدایت دینا مقصود فرشتوں کو تھا، پیغام دینا انسانوں کو پیغام دینا تھا، فرشتوں کو دینا مقصود نہیں تھا۔ تو اگر اللہ فرشتہ بھی اتارتا تو وہ انسانی صورت میں اتارتا، لہٰذا ان کے اس اعتراض میں بھی جان نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ذکر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کا ذکر ہے۔ یہ موضوع ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد رسالت کا ذکر آ جاتا ہے، اور اس سے پچھلے پارے میں پے در پے انبیاء کرام پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان لانے کا تذکرہ بار بار چل رہا ہے کہ ہر نبی پر ایمان لاؤ، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے بہت سارے انبیاء کے مختلف واقعات کی طرف اور ان کی شخصیتوں کے مختلف پہلو کی طرف اشارہ کیا، اور یہاں پر 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت اسحاق کا ذکر آیا، حضرت یعقوب کا ذکر آیا، حضرت نوح کا ذکر، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر۔ 18 انبیاء کرام کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم کو تسلی دی کہ محبوب یہ بھی اسی جماعت کے فرد تھے، یہ بھی اللہ کے پیغام پہنچاتے رہے اور ان کی بھی لوگوں نے مخالفت کی۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے روز اللہ تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اللہ کی خاص مہربانی ہوگی، جس پر مہربانی اللہ کی نہیں ہوگی اس پر سے عذاب نہیں ٹلے گا۔ اس کے بعد روز قیامت مشرکین سے کہا جائے گا، جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں اور اللہ کے مد مقابل کسی کو رکھ کے، یعنی جس حیثیت میں وہ رب کو اللہ کو مانتے ہیں اسی حیثیت میں کسی بھی دوسرے کو مانتے ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ بلاؤ اپنے ان شرکاء کو اور آج ان سے کہو کہ تمہاری مدد کریں۔ اس روز جہنمی تمنا کریں گے، جہنم کی عذاب دیکھ کر، شدت دیکھ کر، اللہ کی ناراضگی کا عالم دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے تاکہ ہم اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور اس کی پیروی کریں اور پھر آ کے یہاں جنت میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ جائیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں تنبیہ کے لیے بتایا گیا کہ ہم اس وقت مہلت کے عالم میں ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت اور پیروی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور کامل اطاعت کا وتیرہ اپنائیں۔ اب مختصر جائزے کے بعد اب ہم 7ویں پارے کے مضامین کی تفصیل کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کی، اچھے نصارہ کا ذکر ہے کہ انصار میں سے، نصارہ میں سے، عیسائیوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے نہ دل سخت ہیں نہ وہ بد باطن ہیں، بلکہ وہ جیسے ہی اللہ کا کلام سنتے ہیں تو کلام الہی سن کے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور وہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں
اور یہ لوگ کون تھے جن سے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں؟ مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ اس سے مراد حبشہ کے وہ عیسائی تھے کہ جن کے سامنے جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی تو وہ نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ ان کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ یہ جہاں ایک طرف یہ مسئلہ یہ حق و باطل کے حوالے سے بھی ایک اہم چیز ہے کہ قرآن حق کلام ہے، اور جہاں یہ جائے وہاں پر یہ باطل کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جہاں پر یہ جگہ پا لے وہاں پر پھر باطل کی جگہ نہیں رہتی۔ وہیں پر یہ ایک قرآن مجید کی عظمت کی بھی دلیل ہے کہ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ اس کی تاثیر کا کیا عالم ہے، کیا غضب اس کی تاثیر ہے۔ لیکن یہاں ایک خاص سامعین کرام نقطہ سمجھایا گیا، خاص نقطہ قرآن نے سمجھایا کہ اگر کسی کے دل کے اندر خباثت نہیں، اگر کسی کے دل کے اندر کینہ نہیں اسلام کے لیے، اگر کسی کے دل کے اندر بغض نہیں، اس کا دل صاف ہے، تو یہ قرآن اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ جیسے ہی اس کو پڑھا جائے گا اور اس پر وارد ہوگا یہ اپنے اثرات دکھانا شروع کر دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں کہا گیا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس متقی سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے پابند وہ نہیں ہے، اس متقی سے مراد ہے وہ فطرت سلیمہ پر جو قائم ہو، وہ جس کی طبیعت کے اندر غیر ضروری اس حد تک خرابیاں واقع نہ ہو چکی ہوں کہ فطرت اپنی اصل راہ سے بھی بدل جائے اور پوری فطرت ٹیڑھی ہو چکی ہو، جس کے اندر یہ نقص نہ ہو، اس کے اندر بنیادی ہدایت قبول کرنے کا ملکہ باقی رہتا ہے، جس کے اندر دل کے اندر کوئی اپنا بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، اسلام کے خلاف کسی طرح کی کوئی برین سٹارمنگ اس کی نہیں ہوئی اور وہ ایک ان بائسڈ آدمی ہے، تو پھر قرآن کی تعلیمات اور اسلام اس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ تاثیر ہے کہ وہ جہاں پڑھا جائے، جہاں سنایا جائے یہ دلوں پر اثر کرتا ہے، اور یہی اثر قرآن نے حبشہ کے نصارہ کے دلوں پر کیا اور وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع یہاں پر آیا وہ حلال و حرام کے حوالے سے ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، آدھے سے زیادہ معاشرتی مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور آدھے سے زیادہ دینی مسائل ختم ہو جاتے ہیں، اور جو اسلام کا فلسفہ یسر ہے، آسانی کا فلسفہ، جو ہمارے علماء کرام سو کارڈ علماء سب نے اللہ ماشاء اللہ میں بات کر رہا ہوں، تو جنہوں نے تنگ کر رکھا ہے دین کو، سخت کر رکھا ہے، اس بات پہ بھی سختی، اس بات پہ بھی سختی، فلاں بات پہ نکاح ٹوٹ گیا، فلاں بات پہ نکاح ٹوٹ گیا، ادھر چلے گئے ہو تو جناب کفر ہو گیا، اب کلمہ پڑھو، ادھر ہو گیا تو یہ ہو گیا۔ اسلام نے واضح کر دیا کہ حرام چیزیں صرف اور صرف وہ ہیں جس کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے، اور حرام بھی بین واضح ہیں اور حلال بھی بین واضح ہیں، ان میں کوئی اشتباہ یا التباس والی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات بار بار قرآن میں آتی ہے، یہ ایک اصول کے طور پہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے اندر جو اور احادیث صحیحہ میں جو قطعی حرام چیزیں ان کی آ گئی ہے لسٹ، علاوہ اس کے کچھ حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلام کے تصور اعتدال کی طرف دوبارہ توجہ مبذول کرائی گئی کہ اسلام ایسا دین ہے جو افراط اور تفرید دونوں کو نگیٹ کرتا ہے اور درمیان میں جو اعتدال کی راہ ہے اس پر ہمیں چلاتا ہے۔ یہ غلو کو پسند نہیں کرتا، تقویٰ کو پسند کرتا ہے، غلو کو پسند نہیں کرتا، اور غلو کی راہوں سے اجتناب کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی یہاں پر ایک اور چیز زیر بحث آئی کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دیں، چونکہ اوپر بیان ہوا نا کہ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اور حرام صرف وہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اب کچھ لوگ سیلف میڈ تقویٰ اور سیلف میڈ دین اور سیلف میڈ رہبانیت جو تھی خود بنا دی، اللہ نے نہیں بنا کے دی، اللہ نے حکم نہیں دیا، خود سے اپنے اوپر وارد کر لی، تو اس کے اندر کچھ خرابیاں تھیں، اور ہمارے اہل تصوف کے اندر بھی کچھ خرابیاں تھیں۔ وہ کیا تھیں کہ خود سے کسی چیز کو خود کو حرام کر لینا، جائز کام کو نہ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ وہ جائز کام جائز کام سے رکنا تقویٰ بڑھانے میں مددگار ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کو اللہ جائز بھی کرے، ٹھیک ہے، اور یعنی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کسی فائدے کا باعث ہو، اس تصور کو یہاں نگیٹ کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین رہے کہ جب حلال چیز کو حرام کیا جاتا ہے، مثلا روزے میں ساری حلال کھانا پینا، یہ ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہے، بندہ نہیں کر سکتا، تو یہ حرام جب ہوتی ہیں حلال چیزیں وہ بھی حکم ربی سے ہی ہوتی ہیں، یعنی اس وقت وہ کوئی اور نہیں کر رہا، بلکہ وہ پہلے باب میں آئیں گے جو ہم بیان کر چکے کہ اللہ جب حرام کر دے اس وقت اللہ نے روک دیا اس سے، تو رک جانا واجب ہو گیا۔
اب جس وقت جن اوقات اور جن لمحات میں اللہ نہیں روک رہا، ان اوقات اور ان لمحات میں رکنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد قسم سے متعلق بحث ہے کہ لغو قسم کی قسمیں ہمارے ہاں رواج ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں، جھوٹی قسمیں، بڑی سخت وعید آئی ہے جھوٹی قسموں پر، اور بھی کئی جگہوں پر یہ موضوع آیا قرآن مجید میں، جھوٹی قسم پر سخت وعید ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس سے انسان کا معاشرتی وقار گرتا رہتا ہے۔ جو بار بار قسمیں کھاتا ہے اس کے مال سے برکت جاتی رہتی ہے، اور جو قسم کھا کے مال بیچتا ہے اس کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور اگر غلط مال بیچا حرام تو پھر تو اس کے اندر حرام بھی انوالو ہو گیا۔ اس کے بعد آگے حلال و حرام کے ابواب میں چلاتے ہوئے قرآن مجید شراب، جوا، بت، فال نکالنا اور ان تمام عملوں کو شیطانی عمل قرار دیتا ہے اور ان کو حرام ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ خبردار کسی بھی صورت میں، چونکہ جیسے جیسے تہذیب کلچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، ان کاموں کی نوعیتیں جدید ہوتی جا رہی ہیں، شکلیں بدلتی جا رہی ہیں، تو گویا اصل روح قرآن نے بیان کر دی کہ جو جوا ہے اس کی ایک روح ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، بالکل واضح ہے۔ شراب ہے وہ ویسے واضح ہے، بت ہے وہ ویسے واضح ہے، فال نکالنا وہ ویسے واضح ہے۔ تو جو چیز جن کی اصل واضح ہے کہ وہ حرام ہے، اس کو جو بھی جدید شکل دے دی جائے وہ حرام ہی رہے گی۔ اس کے بعد حالت احرام میں خشکی کے شکار کے عدم جواز کا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ احرام پہن لے تو گویا وہ خشکی پر زمین پر شکار نہیں کر سکتا، ہاں وہ تری کے جانور شکار کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ حلال و حرام اور جانوروں کا یہ معاملہ احرام کی حالت میں یہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں پر چونکہ احرام کا ذکر آیا تھا کہ حالت احرام میں شکار کی نسبت کیا ہوگی، تو حالت احرام سے یہاں پر انداز جو خطاب ہے یہ بیت الحرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف چلا گیا، اور اللہ رب العزت نے مسجد حرام اور بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا ذکر کیا، اور یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و نواح کو حرم قرار دیا، یعنی امن والا قرار دیا، امن والا قرار دیا۔ دیکھیں نا، جب کوئی احرام پہن کے شکار کرنے جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اسی شہر میں شکار کرے گا، جبکہ اس شہر کو تو اللہ حرم اپنا امن والا قرار دے چکا ہے۔ انسان نہیں، حتیٰ کہ جانور بھی اس امن کے اندر ہیں، اس لیے تو جانور کا شکار نہیں ہو سکتا۔ جو حلال جانور جس کا شکار حلال اور جائز کام، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس شہر کو امن والا قرار دے دیا، حرمت والا قرار دے دیا، اور جانور کا شکار یعنی جائز کام بھی کرنا اللہ کی حرمت پر حرف لانے کے مترادف ہے، لہٰذا جائز کام بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کعبۃ اللہ کی عظمت اور حرمت کا بیان۔ اور پھر یہاں پر کعبۃ اللہ کی عظمت و حرمت کا بیان اس ایک حدیث پاک، ایک روایت حضرت عمر فاروق سے، اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب جو ان کے والد تھے، اس بالفرض ان کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں، اب باپ کا قاتل سامنے آ جائے اور شہر مکہ ہو جو شہر جس کو شہر امن کہا گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ حرم کی حدود سے باہر نہیں نکل جاتا، یعنی یوں اس کو اللہ نے امان دے رکھی۔ یہ موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع بیان ہوا وہ حلال و حرام کا خود تعین نہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے، ہمارے یوں لگتا ہے، اور یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ ہر معاشرے اور ہر قوم اور ہر طبقے اور ہر وقت کے لیے نازل ہوا۔ یہی تو اس کا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک چلے گا۔ آج ہم جب اس کا دورہ کر رہے ہیں، اس کے مضامین کا، پورے قرآن کا، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ 2020 اور 2021 آج ہمارے لیے نازل ہوا۔ بار بار قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خود حلال و حرام نہ کرو۔ ہمارے ہاں دکانیں کھول کے لوگ بیٹھے ہیں حلال اور حرام کی، رجسٹر بنا کے بیٹھے ہیں یہ حلال ہے وہ حرام ہے، اور خود کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں کہ جو وہ کہہ دیں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس کے مد مقابل تصور دیا، اور قرآن نے کہا کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کہا، اور حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کہا۔ اور قرآن نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس سے پہلے جو مشرکین تھے وہ خود چیزوں کو خود پر حرام کر لیتے تھے، اس کی لسٹ دی ہوئی ہے، جا بجا قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اور بعض چیزیں جو اللہ نے ناپسند کی، حرام کی، ان کو خود پہ حلال کر دیتے تھے، اس پر بھی اللہ نے تنقید فرمائی کہ جو چیز اللہ حرام نہیں کرتا وہ کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جو چیز اللہ حلال نہیں کرتا وہ کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ سے مراد ہے اللہ اور اللہ کا رسول ہر جگہ پر۔ یہ بھی ایک ضابطہ اور رسول ہے، چونکہ اللہ نے خود آ کے کوئی شے حلال یا حرام نہیں کرنی، بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دینا ہے۔ اس لیے قرآن نے جا بجا کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔
جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے رسول کی، چونکہ رسول کی الگ نافرمانی نہیں، اللہ کی الگ نافرمانی نہیں ہوتی، رسول ہی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور رسول ہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یعنی رسول سے ہٹ کے اللہ کی اطاعت کا کوئی مفہوم نہیں، اور رسول کی نافرمانی سے ہٹ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی کا کوئی مفہوم نہیں۔ رسول اللہ کی نافرمانی ہی حقیقتاً اللہ کی نافرمانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہی حقیقتاً اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول اللہ اللہ کی نیابت میں آئے۔ ہمارے پاس اللہ نے ہم میں سے کسی کو آ کے نہیں بتایا کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے اور یہ قرآن ہے، ہمیں تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ تو اس سے جو نبوت اور رسالت کی حجیت اور اس کی جو قطعیت اور اس کی جو حیثیت ہے وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ حلال وہی ہے جو قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں حضور نے فرما دیا، اور حرام وہی ہے جو قرآن میں اور احادیث میں حضور نے فرما دیا۔ اس کے بعد آگے وصیت اور اس پر 2 گواہ لانے کا حکم ہے کہ اگر کوئی محسوس کرے کہ اس کا آخری وقت قریب ہے تو وہ وصیت کر دے، اور اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ لے آئے۔ اس سے پہلے وصیت کا حکم 2 دفعہ غالباً پچھلے 6 پاروں میں گزر چکا ہے، وصیت کرنے کا 2 یا 3 دفعہ۔ یہاں پر اس حکم کے ساتھ ایک اضافہ ہے کہ وصیت کرتے ہوئے 2 گواہ بھی ساتھ رکھ لیں کہ اگر صاحب وصیت کے فوت ہو جانے کے بعد وصیت سے متعلق اختلاف ہو تو وہ گواہ بتا دیں کہ اس نے کیا وصیت کی تھی۔ یہ حکم ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع آتا ہے وہ قیامت کا منظر، انبیاء کا ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے، کہ حلال و حرام کے مسائل کے بعد قیامت کے دن کی بڑی منظر کشی کی گئی ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اے میرے نبیوں، کیا تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ بے شک سب نے پہنچایا۔ تو انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خصوصی طور پہ ایک مکالمہ اور ایک بات چیت اور ایک مباحثہ ہوا۔ بات چیت ہوئی، اس میں اللہ رب العزت نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احسانات فرمائے، ان احسانات کا ذکر کیا، مائدہ کا ذکر کیا، اور جب اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے جو دسترخوان نازل ہوا اس کا ذکر ہوا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ پر دیگر نعمتوں کا ذکر ہوا، سارے احسانات اللہ نے گنوائے۔ احسانات گنوا کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت مریم کو خدا بنا دیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے، جو حق سے ہٹ کے میں تو حق بات کرنے والا تھا۔ پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک رب کی عبادت کا کہا، اور اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی تو اے اللہ تجھے اختیار ہے کہ تو انہیں سزا دے یا انہیں معاف فرما۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام برات کا اعلان کر دیں گے کہ میں نے ان سے نہیں کہا۔ یہ ہر شرک اور کفر کی ہر نوعیت کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ جو بھی دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے مد مقابل، یعنی جس کے اندر یہ رائے برابر شائبہ بھی ہے شرک کا، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ان کو بلاؤ اور ان سے کہو آج تمہاری میرے سامنے مدد کریں، کیونکہ تم انہیں میرے مد مقابل لاتے تھے۔ تو اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے مقربین ہوں گے جو بچائیں گے، جو نبی ہوں گے، صالح ہوں گے، شہید ہوں گے، ولی ہوں گے، وہ بچائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ان کی ساری عمر اللہ کے توحید کی، اللہ کی وحدت کی اور اللہ کے پیغام کو پھیلاتے ہوئے اور اس کی دعوت دیتے ہوئے گزرا ہوگا۔ یہاں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس تذکرے پر سورہ المائدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی صورت میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہ سورہ الانعام ہے۔ یہ صورت 165 آیات پر مشتمل ہے، 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے موضوعات عام طور پہ میں نے پہلے بھی بار بار بتاتا رہا ہوں، اور پہلے درس میں خاص طور پہ بتائے تھے کہ مکی صورتوں کے موضوعات جو ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں زیادہ تر۔ اس صورت میں تلقین اور تقریر 2 اسلوب ہیں جو پیرلل چل رہے ہیں شروع سے آخر تک، یعنی اللہ تلقین بھی کر رہا ہے اور ایک تقریر کا انداز بھی ہے، یہ 2 چیزیں پیرلل چل رہی ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب اسلوب تلقین اور اسلوب تقریر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی 2 اسالیب ہیں جو پیرلل چل رہے ہیں۔
سورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے، چونکہ اب یہ مشرکین دوبارہ ذکر آ گیا، چونکہ مکی صورت ہے اور مکہ میں مخاطب مشرکین تھے، تو مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے دو اسلوب ہیں جو اللہ نے اپنائے ہیں، ایک تقریر کا اور ایک تلقین کا، اور یہ دونوں جا بجا پلٹ پلٹ کے آ رہی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک آتا ہے ختم ہوتا ہے اور دوسرا، پلٹ پلٹ کے دونوں چل رہی ہیں۔ تو اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلمہ اصولوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ جس کا انکار انسان عقلی طور پہ، معقول انسان کر ہی نہیں سکتا، یعنی ایک معقول انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس کا انکار، اسلوب تقریر کا۔ مثلا بعض آیتوں میں اسلوب تقریر یوں آیا، اور وہ بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان ہے۔ ان سے جو مشرکین بھی تھے ان سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ سب سے بڑا خدا کون ہے؟ وہ کہتے تھے کئی خدا ہیں مگر سب سے بڑا اللہ ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے باخبر رکھتا ہے۔ تو یہ تقریر کا اسلوب تھا جو قرآن مجید میں آیا، تقریب کا۔ آگے تلقین کا اسلوب، تلقین کا اسلوب سن لیں۔ تلقین کا اسلوب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی کو دلائل سکھاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دلائل سکھاتا ہے کہ جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ شرمندگی اور سر افگندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلوب عام طور پر سوال و جواب کی شکل میں ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے نبی کو سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسلوب جو یہاں پر آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کا ہے۔ یعنی پہلے اسلوب تقریر تھا، یہاں اسلوب تلقین، اور تلقین سوالن جواباً زیادہ تھا۔ آپ پوچھیں کہ کیا ہے جو زمین و آسمان میں سب کچھ ہے، اس کا مالک کون ہے؟ وہ کہیں گے اس کا مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا کہ اے محبوب ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہہ دیجئے کہ میرے رب کے درمیان، میرے رب ہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وہ یہ خود کہتے ہیں مشرکین، یعنی قرآن نے پہلے ان پر اعتراض کیا، پھر ان کا یہ دعویٰ نقل کیا اور بتایا کہ یہ حق صرف وہ ہے جو اللہ کا محبوب بتا رہا ہے۔ یوں اسلوب تلقین اور اسلوب تقریر دونوں کو ساتھ چلاتے ہوئے ان کو حق کی دعوت دی گئی۔ اب ان دو اسالیب اور مختلف اسالیب کو اپنانا انسان کی فطرت سے ایک اس کا گہرا ربط ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ ایک نوعیت کے دلائل سے ہدایت اخذ کر سکے، بلکہ مختلف طبیعتوں، مختلف مزاجوں اور مختلف ماحولوں کے انسانوں کے لیے مختلف انداز اور مختلف دلائل کی نوعیت ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو قرآن اسی لیے پورے قرآن کو آپ دیکھیے ایک ہی بات ہے اور 100 رنگ سے اس مضمون کو قرآن نے باندھا ہے۔ یہاں بھی انہی 100 رنگوں میں سے 2 رنگ ہیں جس کو ہم نے سمجھانے کے لیے اسلوب تقریر اور اسلوب تلقین کہہ دیا۔ تقریر اور تلقین کے اسلوب سے یہ بات چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر دیگر انبیاء کی دعوت تک پہنچی، یعنی اب قرآن اس اسلوب کو ریلیٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہر نبی اسی انداز بدل بدل کے ایک ہی دعوت دیتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے ڈوبی ہوئی اور باطل سے اور جہالت سے ڈوبی ہوئی زمین پر اور زمین کے اس خطے پر اور اس ٹکڑے پر اکیلے ہدایت کے ایک مینار تھے۔ تو آپ بھی انداز یہی تھا کہ کبھی انداز ان کو مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں، کبھی کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں چھوٹے بتوں کو توڑ کے، یعنی ان کو مختلف انداز میں دعوت فکر دے رہے ہیں۔ پہلے زبانی کلامی فرماتے رہے، دیتے رہے، ٹھیک ہے، جس پر انہوں نے یہ تاثر لیا کہ یہ تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے لہٰذا ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا اسلوب بدلا، اور اسلوب کیا بدلا؟ زبانی کہنے کے بجائے ایک ایسا واقعہ کر دیا کہ ہر ایک کی عقل دنگ رہ گئی، اور وہ خود کہہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، فرمایا کہ اس سے پوچھو یہ جو بڑا بت ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو بول نہیں سکتا، اس سے کیا پوچھے؟ انہوں نے کہا اس نے توڑا ہوگا، کہتے ہیں یہ تو حرکت نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب خود سارے باتیں ان سے اگلوا لیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اگر یہ بتا نہیں سکتا، اگر یہ حرکت نہیں کر سکتا اور اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو تم اس کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ یہ تمہیں کیا دے گا؟ اس پر وہ مبہوت ہو گئے اور اس پر پھر انہوں نے دوسرا رد عمل اپنایا جو آگ میں ڈالنے والا تھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء کرام بھی دیتے رہے،
اور قرآن مجید نے پورا اس پارے میں آپ نے اگر غور فرمایا تو پورا ایک دعوت کا مقدمہ بنایا کہ ہر نبی آ کے خاص انداز خاص اسلوب نہیں اپناتا تھا، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام مختلف اسالیب، مختلف انداز، ان کی طبیعتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، اپنے مخاطبین کی عقلی جو سطح ہیں ان کی عقلوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کی جو دانش کی سطح ہے وہ سمجھ کیا کوئی سکتے ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے دعوت حق ان کو پہنچاتے رہے۔ یہ پورا اسلوب، پورا ایک مقدمہ قرآن نے باندھا مختلف اسالیب کا ذکر کر کے۔ اس میں پھر حضرت ابراہیم کا ذکر لائے سب سے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں تو 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ اور ایک بات یہاں پر جو کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، جو اسٹیبلش ہوتی ہے، وہ بات یہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کی جو سنت دعوت ہے وہ یہی ہے کہ عقلوں کا لحاظ رکھ کے، معاشروں کا لحاظ رکھ کے، اگلے کی ضروریات کا لحاظ رکھ کے، اس کی عقلی سطح کا لحاظ رکھ کے، اس کے علم اور فہم کے درجے کا لحاظ رکھ کے اس کو دعوت دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بچے کو پکڑیں اور اس کو مطلب ہائی کلاس جو ہے مطلب پی ایچ ڈی لیول کی اور اسکالرلی اس کو واعظ و نصیحت شروع کر دیں، اور ایسا نہیں کہ آپ کسی اسکالر کے پاس جائیں، بڑے عالم کے پاس ان کو حق کی دعوت دینے اور اس کے ساتھ آپ بچوں والی باتیں شروع کر دیں۔ یہ بنیادی چیزیں قرآن مجید نے سمجھائی۔ یہاں 18 انبیاء کرام کا ذکر آیا کہ تمام انبیاء کرام مختلف انداز اپناتے ہوئے اپنی دعوت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق کا ذکر ہوا کہ وہ اس طرح کرتے تھے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ آپ اگر قرآن مجید میں ان انبیاء کی جو دعوتوں کے الگ الگ تذکرے ہیں وہ نکالیں تو آپ کو یہ پورا مقدمہ ثابت ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں پر ان کو دعوت دیتے نظر آتے ہیں، کہیں پر ان کو بغیر ڈرائے حق کی طرف بلاتے نظر آتے ہیں۔ جب وہ بار بار حق کی طرف بلانے پر حق کی طرف نہیں آتے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اس طرف نہیں آتے تو پھر سامنے کشتی بنا کے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کشتی میں جو نہیں بیٹھے گا وہ برباد ہوگا، اور اس کشتی میں وہی بیٹھے گا جو حق پر کاربند ہوگا اور مجھ پر ایمان لائے گا۔ اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے۔ یعنی آپ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لے لیں، کیا کیا نہیں ہے اس کے اندر، کیا کیا اسلوب نہیں ہے، بادشاہ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، گھر والوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے، جب اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اور بچے بیٹے کے ساتھ ان کو آب و بیاب ہو گیا ویرانے میں چھوڑ کے آنا تھا، ان کو کیسے ڈیل کیا۔ یعنی ایک دعوت کی مختلف نوعیتیں ہیں اور ایک پورا کا پورا شخصیت سازی کا ایک لائحہ عمل ہے جو انبیاء کی زندگی کے اندر ہے۔ اس کو صرف دعوت اور دعوت تبلیغ اور دعوت دین کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔ دعوت دین تو ہے ہی صحیح اس کا حصہ، مگر یہ کامیاب لوگ ہیں جن کی معاشرتی زندگی، جن کی ذاتی زندگی، جن کی نجی زندگی، جن کی خان کی زندگی آئیڈیل ہے ہر حوالے سے۔ یعنی مختلف انبیاء کے مختلف قصے ہمیں مختلف مسائل کو ٹیکل کرنے کا مطلب بتاتے ہیں، انداز بتاتے ہیں، اس کو کیسے ہینڈل کرنا مختلف مسائل کو۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم جب حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑ کے آ رہے تھے تو کیا گفتگو ہوئی ہوگی اور کیسے ٹیکل کیا ہوگا، مطلب تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی مشکل کیفیت کے اندر اس جرت مندی اور اس توکل اور اس بھروسے اور اس ایمانی کیفیت کے ساتھ معاملے کو ٹیکل کرنے کا۔ حضرت ابراہیم کی پوری حیات بھری پڑی، باقی انبیاء، اور پھر سب سے بڑھ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کہ آپ کو صادق اور امین کہنے والے، آپ سے فیصلے کروانے والے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھنے والے، اور شب ہجرت بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں جن کی موجود تھیں وہی لوگ باہر کھڑے تھے آپ کی جان کے در پہ ہو کے۔ تو گویا پھر طائف، پھر مدینہ میں ہجرت، پھر مدینہ کے ہجرت کے بعد ایک ریاست کا قیام، اور پھر سربراہ ریاست، پھر غزوات کا آغاز۔ یعنی یہ پوری کی پوری ایک آئیڈیل زندگی کے لیے ہر حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے میسر آتی ہے۔ یہ پورا انبیاء کا یہ فلسفی بیان کر کے قرآن نے اصل ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ اب تمہارے پاس اللہ کا محبوب ہے، اس کی زندگی کو آئیڈیل سمجھو، چونکہ نبوت ختم ہو گئی، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں جامعیت بھی ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں دائمیت بھی ہے، اب اور کسی کی تعلیمات کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں وسعت بھی ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں استمرار بھی ہے، یعنی کسی بھی حوالے سے اس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ یہ عالمگیر بھی ہے،
یہ نہیں کہ آج اس علاقے میں تو کار بند ہے، اگلے علاقے میں جائے گی تو معاذ اللہ یہ تعلیمات ہمارا ساتھ نہیں دیں گی، نہیں، کئی حوالوں سے اس کو بیان کر کے ایک پورے کا پورا مقدمہ قائم کر دیا۔ اس کے بعد آگے چل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور آپ کی ذات پاک کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، اور آپ پر جو اور پھر کلام مجید کے حوالے سے اور آپ کی ذات پاک کے حوالے سے جو بے بنیاد قسم کے دلائل طلب کرتے تھے کفار و مشرکین آپ سے کہ آپ یوں کر لیں تو ہم مان جائیں گے، یہ کر لیں تو مان جائیں گے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے بھی صحیح، قرآن نے ان میں سے بعض نقل کیے، سیرت کی کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جن واقعات کا وہ مانگتے تھے معجزہ، اگر حضور نے وہ معجزہ پیش فرما بھی دیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ ایک روایات میں ہے کہ ابو جہل آیا اور اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتائے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کی دوسری بات نے تو مجھے حیران کر دیا، اگر وہ بتا دیں تو پھر تو کیا ہی بات۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں 6 کنکریاں ہیں، اور آگے ہو کے سن، وہ کنکریاں میرا کلمہ پڑھ کے میرے نبی ہونے کا اور اللہ کی عبادت کا اظہار کر رہی ہیں۔ جب وہ آگے وہ آواز سنی تو پھینک دی اور کہا آپ سے بڑا تو جادوگر کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ یعنی جو وہ کہہ رہا تھا وہی کیا، اس کے باوجود حق پر نہ آیا، الٹا گمراہ ہو گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بندہ بد نیت ہوتا ہے اور طبعاً خبیث ہوتا ہے، پھر ہدایت کے لیے اس پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا نا کہ 3 دروازے ہیں، آنکھیں دیکھ کر ہدایت لینا، کان سن کر ہدایت لینا، اور شعور سمجھ کر ہدایت لینا، تو یہ تینوں دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، پھر اس بندے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 7ویں پارے کے اختتام میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، پھل پھول سبزی زمین سے اگانے کا، یعنی اس میں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی قدرت کار فرمائے۔ کون ہے جو ایک دانے سے زمین اور مٹی کے اندر جو پھینک دیا گیا، ایک تناور درخت، پھر پھل پھول، پھر پھلوں کے اندر خوشبوئیں، پھر پھولوں کے اندر خوشبوئیں، پھر اس کے اندر رس، پھر اس کے ذائقے، کیا کون ہے جو یہ کچھ کر سکتا ہے؟ انسان تو ایک مکھی بنانے سے عاجز ہے، نہیں بنا سکتی، پوری کائنات مل جائے۔ تو اللہ اپنی حکمت کے اور اپنی قدرت کے، پھر اللہ کی قدرت کے اور عظمت کے یہاں پر کچھ تذکرے ہیں، اور اللہ نے دعوت دی ہے کہ اے مومن جب ایمانی نظر سے دیکھتا ہے اور غور و تدبر کرتا ہے تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ سب اللہ پاک ہے۔ اور اس لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں میں اور پھلوں میں کا ذکر کرتے ہوئے، پھلوں کا اور سبزیوں کا، اللہ نے فرمایا یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر رکھو، یعنی یہ دیکھو کہ کون ہے، اس پورے پروسیس پر غور کرو کون ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ جو آپ نے غالباً احیاء علوم الدین میں یا کیمیائے سعادت میں آپ نے بیان کیا، تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اللہ نے حکمت اور دانش کا یہ اتنا عظیم منصب کیسے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک لقمے پر غور کیا اور اس لقمے نے مجھے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیا۔ تو وہ لقمے پر کیا غور و خوض تھا؟ لقمے پر غور و خوض یہ تھا کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر جو یہ بنا کس سے ہے؟ گندم سے۔ وہ گندم کیا ہے؟ زمین سے نکلی۔ زمین کیا ہے؟ اس میں دانہ ڈلا۔ دانہ کیا ہے؟ وہ کسی بیج سے نکلا، یعنی اس سے نکل کے زمین میں گیا، زمین میں ڈالا گیا، پانی دیا گیا، وہاں سے یہ اپنا کونپلیں نکلیں، گندم پیدا ہوئی، پھر اس کو وہاں سے نکالا گیا، پھر اس کو پیسا گیا، اور پھر یہاں پر ہے، اور پھر میں اسے کھاؤں گا اور اس سے کھا کے پھر مجھے توانائی ہوگی اور اس کا فضلہ خارج ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اتنا ایک لقمے کے اندر جو حکمت و دانش کا پورا سمندر تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کسی عظیم حکیم کی حکمت ہے، یہ کسی حکمت سے خالی معاملہ نہیں ہو سکتا، اور یہ حکمت نے مجھ پر اور دروازے کھول دی۔ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، یہاں ہمارا 7ویں پارے کے مضامین کا اختتام ہو چکا۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان تمام مضامین کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کا دم بھریں، چونکہ اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ہماری تھوڑی سی کوشش سے اللہ منتظر ہے ہماری توبہ کا اور ہماری طرف سے رضا کا، اللہ منتظر ہے، اور اللہ کو جتنی خوشی ایک گناہگار بھاگے ہوئے بندے کو واپس اس کی بارگاہ میں پلٹ آنے کی ہوتی ہے، کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، قحط کا زمانہ تھا، تو وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ فلاں علاقے میں فلاں بستی میں قحط اس لیے کہ وہاں ایک گناہگار رہتا ہے، اور جاؤ اس کو وہاں سے بستی بدر کر دو، نکال دو۔
حضرت موسیٰ گئے اور اس کو بستی سے نکال دیا۔ پھر وہ دوسری بستی میں گیا، روایات میں ہے کہ پھر حضرت موسیٰ پر وحی ہوئی کہ اس کو دوسری بستی سے بھی نکالو، اس کی وجہ سے وہ دوسری بستی والوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی، وہاں سے بھی نکال دیا۔ بات ختم ہو گئی، وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، فلاں غار میں، فلاں پہاڑ کے اندر فلاں غار میں میرا ایک دوست ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، جاؤ اس کو غسل دو، اس کی تجہیز و تدفین کرو اور اس کو جا کے جنازہ پڑھاؤ اس کا۔ حضرت موسیٰ جب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ وہ شخص تھا جس کو 2 دفعہ وحی نازل کر کے بستیوں سے نکالا گیا تھا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ہمارا دوست فوت ہو گیا ہے اور جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ، اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب یہ یہاں آیا تو یہ اکیلا تھا، بیمار تھا، کوئی نہیں تھا، نہ اس کی بیوی بچے، کچھ نہیں تھا، تو اس نے خود کو ہمارے رحم و کرم پہ ڈال دیا، میرے رحم و کرم پہ ڈال دیا، اور مجھ سے کہا کہ اے باری تعالیٰ اب کوئی نہیں ہے تو مجھے معاف فرما دے، معاف نہ کرے تو مالک ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اے موسیٰ، جو اپنے آپ کو میرے رحم و کرم پہ ڈال دے تو کیا میری رحمت سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پر سایہ فگن نہ ہو اور وہ اس پر اپنے کرم کے مظاہر نہ کرے؟ لہٰذا اس نے جو ہماری بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کے توبہ کی اور خود کو ہمارے رحم و کرم پہ ڈالا، ہم نے اس کو بخش دیا۔ تو اللہ کی ذات تو بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشنے کے لیے۔ تو یہ وہ ایام ہے رمضان المبارک کہ ہم ان ایام میں اگر وہ بہانہ اللہ کے بارگاہ میں میسر کر دیں تو ممکن ہے کہ اس گناہگار کی طرح ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو مضامین قرآن مجید کے 7ویں پارے کے ہم نے پڑھے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔